قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ حج ہم دیکھ رہے تھے، جسے سیرت کی کتابوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نام حجۃ الوداع کا بھی ہے۔ ہم نے بات شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس حج میں جو جمع غفیر مسلمانوں کو اکٹھا کیا، وہ اصل میں پیارے پیغمبر کو ان کی جو 23 سالہ محنت ہے اس کے ثمرات دکھانے کی وجہ سے، جو آپ پچھلے 23 سال سے محنت کر رہے تھے اس کے پھل یہ تھا کہ 1,20,000 یا 1,30,000 صحابہ کرام حضور کے سامنے تھے۔ حضور نے ہجرت سے پہلے بھی حج کیے۔ حج کی 3 اقسام ہم نے دیکھی، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، حج قران اور حج تمتع میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں۔ حج قران میں ایک ہی احرام سے عمرہ اور حج ہوتا ہے، حج تمتع میں عمرے کا احرام الگ ہوتا ہے اور حج کا احرام الگ ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے حج قران فرمایا تھا، جو شخص اپنے ساتھ قربانی لے کر جائیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج قران فرمائیں۔ حضور نے حج قران کیا تھا کیونکہ آپ اپنے ساتھ ہدی جو قربانی ہے وہ ساتھ لے کر گئے تھے۔ میقات پر ہم نے بات کی تھی، مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے جو سب سے دور ہے، 450 کلومیٹر۔ تلبیہ جو مشرکین نے بگاڑ رکھا تھا، جو تلبیہ کے اندر شرک شامل کر رکھا تھا، اس پر بھی ہم نے بات کر لی تھی۔ حضور جب مکہ پہنچتے ہیں تو پہلے آپ عمرہ فرماتے ہیں۔ عمرے کا پہلا رکن طواف کعبہ ہے، اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعات پڑھنا، پھر آپ صفا مروہ کی آپ نے سعی کی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جنہوں نے ہدی ساتھ میں نہیں لے کر آئے وہ حلال ہو جائیں، اور جو ہدی ساتھ لے کر آئے ہیں وہ حج قران کی نیت کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے حج میں شامل ہوئے۔ حضور نے فرمایا عمرہ اور حج اکٹھے ہو گئے ہیں۔ مشرکین حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس طرح عمرہ لوگ کریں گے تو پھر باقی سال میں لوگ نہیں آئیں گے، اس لیے وہ حج کے جو 4 ماہ ہیں یا 3 مہینے ہیں ان میں عمرہ نہیں کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر نے اجازت دی کہ حج کے ساتھ لوگ عمرہ کر سکتے ہیں، حج تمتع اور حج قران کی صورت میں۔ یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو حج کا آغاز ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے ظہر کی نماز جو ہے وہ مینا میں آ کر پڑھی ہے، اور یہاں پر 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ عرفات حج کا سب سے اہم رکن ہے، وہاں حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جو آج بھی خطبہ ہوتا ہے ظہر اور عصر سے پہلے۔ حضور کے خطبہ حجۃ الوداع کو ہم نے دیکھا تھا، مختصراً ہم اس کو دہرا کر آگے چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آج ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج سے پہلے جتنی جاہلیت تھی وہ ساری کی ساری میرے پاؤں کے نیچے، اور میں نے اس کو ختم کر دیا، میں نے اس کو رون دیا۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں، جتنی بھی تہذیبیں ہیں، وہ جاہلیت کہلاتی ہیں۔ پیارے پیغمبر کے زمانے میں جو اسلام کے علاوہ لوگ تھے، نظام تھے، وہ بھی جاہلیت۔ آج بھی اگر اسلام کے علاوہ جو نظام موجود ہیں وہ بھی جاہلیت ہیں، اور ان میں پھر حضور نے چند چیزوں کا نام لے کر ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ دن معزز ہے، حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کے مال حرمت والے ہیں، ان کی بھی عزت ہے۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں تو ان دماءکم و اموالکم، خون اور مال کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں عزت کا بھی ذکر ہے، تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہاری عزت،
یہ تینوں چیزیں حرمت والی ہیں. نہ ہم کسی کا خون بہا سکتے ہیں، نہ ہم کسی مسلمان کی عزت کو اچھال سکتے ہیں. اسی طرح حضور نے فرمایا میں جتنے جاہلیت کے خون کے معاملات تھے، قصاص کے معاملات تھے، میں سب کو معاف کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں. اور سب سے پہلے میں اپنے گھر سے شروع کرتا ہوں. ابن ربیعہ جو آپ کے خاندان کا ایک بچہ تھا جس کو قتل کر دیا گیا، آپ نے اس کا خون معاف فرما دیا. پھر بطور خاص معاشی نظام میں سے حضور نے سود کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا ربا الجاہلیہ، جاہلیت کا جتنا سود تھا وہ آج سے ختم ہو گیا. اور سب سے پہلے میں اپنے رشتہ داروں میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں. ان کی جو راز ہے وہ ان کو واپس کر دی جائے، وہ سود نہیں لیں گے. تو اس کی ابتدا بھی حضور نے اپنے گھر سے کی. اس کے بعد حضور نے گھریلو معاملات، جو ازدواجی زندگی ہے، جو خاندانی نظام ہے امت مسلمہ کا، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے فرمائے اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ تم نے ان کو، یہ اللہ کی امانت ہیں تمہارے پاس، تم نے اللہ کے نام سے ان کو حاصل کیا، یعنی کہ کلمے کی بنیاد پر تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے. پھر آپ نے حقوق بیان فرمائے، ذمہ داریاں بیان فرمائی. خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہاں سے ایک بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے، مردوں کی ذمہ داریاں اور ہیں اور خواتین کی، بیوی کی ذمہ داریاں اور ہیں. ان دونوں کی ذمہ داریاں اور ہیں. حضور نے فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، یا جس کو ان کا شوہر منع کر دے کہ اس شخص کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، وہ اس شخص کو گھر میں نہ داخل ہونے دیں. یہ عورت کے لیے لازمی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کریں اور اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں. پھر حضور نے فرمایا اگر عورت ایسے نہ کرے اور وہ اس چیز کی پرواہ نہ کرے، شوہر کی اطاعت نہ کرے، اس کی غیرت کا خیال نہ کرے، تو پہلی بات تو یہ کہ شوہر اس سے اپنا بستر الگ کر لے، جدائی کر لے، تاکہ اسے سمجھ آ جائے. پھر بھی اگر وہ نہیں سمجھتی تو فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو اس کو تم اتنی ضرب لگا سکتے ہو کہ جس سے ہڈی نہ ٹوٹے، جسم پر کوئی نشان نہ آئے، کٹ نہ پڑے، اتنی تم اس کو مار دے سکتے ہو. وہ بھی تعدیب کے لیے، کوئی ذاتی انا کے لیے، تعدیب کے لیے، تاکہ وہ اس چیز سے باز آ جائے. اس کے بعد مردوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ عورتوں کا کھانا، رزق، ان کا کپڑا تمہارے ذمے ہے، معروف طریقے سے، عرف کے مطابق. جس ماحول میں، جس علاقے میں تم رہتے ہو، اس علاقے میں ایک معتدل درمیانے طبقے کے جو لوگ لباس پہنتے ہیں، جو وہ عام طور پر کھانا کھاتے ہیں، وہی کھانا تم نے اپنی بیویوں کو دینا ہے معروف طریقے سے. یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی. اچھا، میں اب کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ مختلف کتابوں سے، مختلف احادیث سے اکٹھی کی ہوئی چیزیں ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں یہ حضور کے حج کے دوران میں کیے ہوئے بیانات ہیں. ہو سکتا ہے کسی موقع پر صرف ایک حدیث حضور نے بیان کی، لیکن موقع حج کا ہی ہے، یوم عرفہ ہے یا یوم نحر ہے، اس لیے احادیث میں مختلف جگہوں پر وہ چیزیں موجود ہیں. آپ کے سامنے ان کو اکٹھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. یہ ایک خطبہ نہیں ہے، یہ ایک ترتیب کے ساتھ خطبہ نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک اور بات ذہن میں رہے، جب آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات پڑھتے ہیں نا، اس پر کتابیں موجود ہیں، حضور کے خطبات، آپ کے جمعے کے خطبات موجود ہیں، آپ کے عید کے خطبات موجود ہیں. آپ کو ان خطبات میں ہمارے زمانے کے اس دور کے جو خطبات کا طریقہ کار ہے اس سے بالکل ہٹ کر ملے گا. ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ ہم ایک موضوع کو لیتے ہیں اور اس موضوع کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں، اور اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اس موضوع سے باہر نہ نکلا جائے. اس موضوع کے اندر جتنی بھی گہرائی میں آپ چلے جائیں یا واقعات آپ لے آئیں، ہمارے ہاں اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے. پیارے پیغمبر کا طریقہ یہ نہیں تھا. ابھی تک جو پیچھے میں نے آپ کو بیان کیا وہ ایک ہی حدیث میں ہے. پہلے حضور نے جاہلیت کا ذکر کیا، پھر آپ نے خون کا بھی ذکر کیا، پھر آپ نے ربا کا بھی ذکر کیا، سود کا، پھر آپ نے میاں بیوی کے حقوق بھی بیان کر دیے ایک ہی جگہ پر، ایک ہی خطبے میں. اور مختصر خطبات ہوا کرتے تھے پیارے پیغمبر کے. اب ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم پورا جمعہ ہی یا پورا خطبہ ہی سود پر ہے.
یا ہمارا خطبہ پورا ہی میاں بیوی کے حقوق پر ہے، یا صرف بیوی کی ذمہ داریوں پر ہے، یا صرف شوہر کی ذمہ داریوں پر؟ ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے، پیارے پیغمبر کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول ایک خطبے میں 10-15 عنوانات بیان فرما دیتے تھے اور مختصراً ان کو ذکر فرماتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے، اس سے تم نے بچنا ہے، بس یہ کہہ کر آپ خطبہ ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے اس میں غور کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز آپ کو یہاں پر نظر آئے گی، ملے گی۔ ایک مقام میں آپ نے یہ بھی فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 30-57، الا وانی فرطکم علی الحوض، لوگو میں نا تمہارا انتظار کروں گا حوض کوثر پر۔ یہ جو فرطکم کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے پہلے منزل پر پہنچ چکا ہے اور وہ وہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر حوض کوثر پر پہنچ چکے ہیں اور وہ ہمارا انتظار فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ وَأُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ، اور میں تمہاری کثرت پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے بڑی ہے۔ اور حضور نے احادیث میں بھی بیان فرمایا ہے کہ سب سے بڑا جھنڈا حضور کا ہوگا، سب سے زیادہ امتی تعداد میں پیارے پیغمبر کے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے پھر یہی لوگ جنت میں بھی تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا 120 صفیں ہیں جنتیوں کی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں، اور باقی 40 جو ہیں وہ باقی امتوں کی ہیں۔ وہ 1 لاکھ سے زیادہ جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، ان کی امتیں ساری مل کر 40 بنتی ہیں، صرف پیارے پیغمبر کی جو امت ہے وہ 80 صفیں بن جاتی ہیں۔ جنتیوں کی بات ہو رہی، ابھی میدان محشر کی بات نہیں ہو رہی۔ تو حضور نے فرمایا میں فخر کروں گا دوسری امتوں پر اپنی امت کی کثرت پر، لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا فلا تسودوا وجہی، لیکن خیال رکھنا میرے چہرے کو سیاہ مت کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ تسودو، اسود عربی میں بلیک کلر کو کہتے ہیں، اسود۔ تسودو کا لفظی مطلب یہ بنے گا چہرے پر کالک ملنا، کسی کے چہرے کو کالا کرنا۔ لا تسودو وجہ، میرے چہرے کو سیاہ مت کرنا، ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے، یعنی مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ نہ ہو، علماء نے بیان کیا کہ امت کی کثرت ہو اور ہو سارے اللہ کے نافرمان۔ بات سمجھ آ رہی؟ 10 بچے پیدا کر لیے ہیں اور 10 کے 10 ہی بے نمازی ہیں اور وہ سارے اللہ کے نافرمان ہیں، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، مجرم لوگ پیدا کیے ہیں۔ یہ نہیں کرنا۔ کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیدا کری جاؤ اور چھوڑتے جاؤ ان کو، ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں قیامت والے دن کثرت پر فخر بھی کروں اور یہ کثرت میرے لیے نقصان کا باعث بھی ہو، کسی قسم کی ذلت کا باعث بھی ہو۔ یہ رسوا نہیں کرنا مجھے۔ تو علماء کرام نے یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا ہے، اولاد کریں، کثرت سے کریں، لیکن ان کی فکر بھی کریں، ان کی اصلاح بھی کریں کہ میری وجہ سے میرے پیغمبر کو کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ واقعہ علماء بیان کرتے ہیں، میں نے بھی سنا ہی ہے، جب انگریز دور تھا تو بادشاہی مسجد کے باہر ایک فقیر کھڑا ہوا تھا، تو ایک انگریز آیا، اس کا کوئی دور تھا، وہ اس فقیر کو پیسے دے کر اپنا بٹوا جیب میں ڈالنے لگا، اس کا بٹوا نیچے گر گیا اور وہ مسجد میں چلا گیا۔ اس فقیر نے وہ بٹوا اٹھا لیا، وہ اٹھا کر اس کو ڈھونڈتا رہا، اندر گیا، اس کو نہ وہ مل سکا، اس نے وہ بٹوا اپنے پاس رکھ لیا، بہرحال وہ چلا گیا۔ اگلے سال وہ انگریز دوبارہ آیا، اس نے دوبارہ سروے کیا، اس فقیر نے اس کو پہچان لیا اور کہا سر یہ آپ کا بٹوا پچھلے سال یہاں پر گر گیا تھا۔ اس نے بٹوا کھولا تو ہر چیز ویسے کہ ویسی جو 1 سال پہلے تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ تم فقیر تھے، تم اس کو استعمال کر سکتے تھے، 1 سال تم نے اپنے پاس رکھا، تم نے، اور مجھے پتا بھی نہیں تھا تمہارے پاس۔ تو وہ آگے سے فقیر کہتا ہے کہ
میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ تم عیسائی ہو اور میں مسلمان ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور تم اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی سمجھتے ہو۔ میرے ذہن میں جتنا اس کا علم تھا، جتنا اس کا ذہن تھا، کہتا ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن تمہارا نبی ہمارے نبی سے کہہ دے کہ تیرے امتی نے میری امتی کا بٹوا چرایا ہے۔ مجھے یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ میرا پیغمبر میرے اس عمل کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ کے سامنے شرمندہ ہو۔ یہ ہے فلا تسودوا وجہ، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے پیارے پیغمبر شرمندہ نہ ہوں، کیونکہ جیسے باپ شرمندہ ہوتا ہے اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ الا وانی مستنقذ اناسا، پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو تو میں بچا لوں گا، میں نجات دلواؤں گا۔ کس طرح؟ سفارش کر کے۔ پیارے پیغمبر کی شفاعت کا ذکر احادیث میں موجود ہے، جہنم سے اللہ کے رسول نکلوائیں گے اللہ سے کہہ کر، سفارش کر کے، سجدے میں جا کر۔ وَمُسْتَنْقَدٌ مِّنِّي أُنَاسٌ، اور فرمایا کچھ لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جائے گا، مجھ سے چھین لیا جائے گا، فرشتے انہیں مجھ سے چھین کر ان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ فَأَقُولُ، میں اللہ سے کہوں گا یا ان فرشتوں سے کہوں گا، یا ربی اصحابی، اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فَيَقُول، تو مجھے یہ کہا جائے گا، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا نئی نئی چیزیں پیدا کر دیں، کن بدعات کا اضافہ کر دیا آپ کے دین میں انہوں نے۔ لہٰذا حضور فرماتے ہیں ان لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جن لوگوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا، دین کو بدلا، دین میں کسی چیز کا اضافہ کیا یا دین میں سے کسی چیز کو نکال دیا۔ یہ بھی حضور نے بیان فرمایا۔ اب یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں حضور نے فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں عورتوں کے حوالے سے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ فانما ہن عوان عندکم، بے شک وہ تمہارے پاس قیدی کی حیثیت سے رہتی ہیں۔ یہ جو عوان ہے نا، عوان یہ قیدی کو کہتے ہیں، یہ تمہارے پاس قیدی کی طرح رہتی ہیں۔ خود تم گھر سے باہر چلے جاتے ہو، اسفار میں بھی رہتے ہو، کام کاج میں رہتے ہو، یہ تمہاری وجہ سے گھروں کے اندر بند رہتی ہیں، قیدی کی صورت میں رہتی ہیں۔ لیس تملکون منہن شیئا، تم ان کے اوپر ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے علاوہ اور کوئی زیادہ حق نہیں رکھتے۔ غیر ذالک الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کوئی واضح قسم کی بے حیائی کریں، اگر بیوی عورت واضح قسم کی بے حیائی کرے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستروں کو الگ کر لینا ہے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے، پھر تم نے اس کو اتنی ضرب لگانی ہے کہ جس سے اس کو اذیت نہ ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری پیروی شروع کر دیں، تمہاری بات مارنا شروع کر دیں، تمہاری مطیع ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر خود سے جان بوجھ کر ان کو تنگ کرنے کے طریقے نہ تلاش کرنا، اپنی طرف سے پھر باتیں بنا کرنا ان کو پریشان کرنا۔ تو خواتین کے حوالے سے پیارے پیغمبر نے خاص طور پر یہاں بیان فرمایا، اور اسی طرح پھر آپ نے حقوق بیان کیے، عورتوں کے یہ حقوق ہیں اور مردوں کے یہ حقوق ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، اسی انداز سے یہاں پر بھی وہی چیز بیان ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَيْتُمْ بِهِ، وہ چیز کہ اگر تم اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا کا مطلب ہوتا ہے مستقبل میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ یہاں پر یہی ہے، بعض روایات میں سنت رسولی ہی بھی ہے، اس کے نبی کی رسول کی سنت کو بھی، اور بعض جگہوں پر اہل بیت کا بھی ذکر ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے خطبہ غدیر خم کے اندر۔ یہاں پر یہی ہے کہ تم مضبوطی سے تھام لو اللہ کی کتاب کو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور حدیث اور سنت جو ہے وہ اس کتاب کی تشریح ہے، اس کتاب کی وضاحت ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي،
لوگوں قیامت والے دن تم سے نا میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہارے پاس دین اور اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، فما انتم قائلون، تم قیامت والے دن کیا جواب دو گے، میرے بارے میں اللہ سے کیا کہو گے؟ تو پیارے پیغمبر کو صحابہ جواب دیتے ہیں 3 طرح کا، بلغتا، حضور آپ نے پہنچا دیا، وہ ادیتا، حضور آپ نے ہر طرح سے اس کا حق ادا کر دیا، وہ نصحتا، حضور آپ نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، صرف پہنچایا ہی نہیں، حق بھی ادا کیا اور خیر خواہی مکمل طور پر آپ نے اپنی امت کے ساتھ کی۔ یہ شہادت مل گئی صحابہ کرام کی طرف سے حضور کو۔ جب حضور نے یہ سنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ رب العالمین کو مخاطب کیا، کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ صحابہ گواہ ہو گئے سارے، کہا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اور اس طرح آسمان سے انگلی آپ نے زمین والوں کی طرف کی، صحابہ کرام کی طرف، کہا اللہم اشہد، اللہ تو بھی ان پر گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہنچا دیا ہے۔ اب قیامت والے دن کوئی بندہ اٹھ کر کہہ دے کہ بھئی میرے تک پیغام نہیں پہنچا یا ہمیں نہیں پتا تھا، تو اللہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے پچھلے 23 سالوں میں جتنی محنت کی ہے اللہ یہ تیرے سامنے ہے، یہ مان رہے ہیں، بلغتا ادیتا و نصحتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ یہ دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ کے دن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین پورے سال میں سب سے زیادہ یوم عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اسی لیے یوم عرفہ کو یوم الدعا بھی کہا جاتا ہے کہ یہی اصل میں دعا کا دن ہے، اور عرفات کے میدان میں لوگ کثرت سے دعائیں کرتے ہیں اور دعاؤں میں بھی اپنی بخشش مانگنی ہوتی، تو اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف فرماتے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن جب اپنے بندوں کو احرام کی حالت میں ننگے سر اور احرام کے اندر دھوپ کے اندر عرفات میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں نا، تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو، اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اور تم کہتے تھے یہ خون بہائیں گے، یہ جو ہے فساد کریں گے، اللہ تو ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ آج دیکھو یہ بندے سب کچھ چھوڑ کر اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، اور آج میرے سامنے کیسے بغیر انسلے کپڑے پہن کر یہ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ما ارادہ ہؤلاء، یہ سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے بتاؤ یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری معافی چاہتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے بڑا اہم دن ہے۔ یہی دن ہے پیارے پیغمبر عرفات میں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور عظیم خوشخبری نازل فرمائی، جس میں یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو ہمارا جو دین اسلام ہے یہ یوم عرفہ والے دن مکمل ہو گیا۔ اب اس میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز اس میں ایڈ کی جائے یا اس میں سے کوئی چیز کو نکال دیا جائے۔ یہ پلر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پلر مکمل ہے، اس کے اندر آپ کسی اینٹ کو داخل کرنا چاہیں گے نہیں داخل ہوگا۔ ہاں ایک طریقہ اس کا ہے، آپ اس میں سے اتنا سوراخ کر دیں، نکال دیں اور پھر اس کو ڈال دیں۔ تو علماء کہتے ہیں بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت وہ ایسے انٹر نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سے سنت کو نہ نکال دیا جائے۔ بدعت تب انٹر ہوتی ہے جب سنت نکالتے ہیں آپ۔ سنت اور بدعت دو اپوزٹ چیزیں ہیں، آپ سنت کو نکال کر بدعت کو ایڈ کرتے ہیں، وگرنہ تو اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو پورا ہے۔ جو چیز پوری ہو اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کو ایک یہودی ملا، کہنے لگا عمر تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ہم پر اتری ہوتی ہم اس دن کو عید مناتے، ہم اس دن کو عید مناتے۔ آپ اندازہ کریں حضور کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں یہودی قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کو علم تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے،
کہتے ہیں کون سی آیت ہے وہ؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. ہمارا تو دین ہی مکمل نہیں ہوا. یہودیت چل رہی تھی نا، کتنے سال چلی بنی اسرائیل؟ 2000 سال، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، بھی پیارے پیغمبر تک. لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا دین مکمل ہو گیا. تو اس سے نقصان کیا ہوتا تھا؟ اس کے اندر ایڈیشن ہوتی رہتی تھی، ایڈیشن ہوتی رہتی تھی. دین مکمل تو ہے ہی نہیں، تو یہ بھی دین ہے اس کو بھی شامل کر لو، یہ بھی دین ہے اس کو بھی شامل کر لو، یہ بھی دین ہے اس کو بھی بدعت والا جو تصور ہے نا وہ ہمارے پاس ہے. بڑی پیاری کتاب ہے مولانا سلیمان ندوی رحمہ اللہ ختم نبوت پر. انہوں نے اس آیت کے اوپر نا یہ والی حدیث یہودی والی، اس پہ بڑا پیارا کلام کیا. وہ کہتے ہیں یہودیوں کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، آئے دن کوئی کھڑا ہو کے کہتا تھا میں نبی ہوں، کیونکہ نبوت جاری تھی، نبوت تو نہیں ختم ہوئی، تو آپ کسی کی زبان تو نہیں روک سکتے. وہ کہتا میں نبی ہوں، وہ کہتا میں نبی ہوں، وہ کہتا میں نبی ہوں. اب اس نبی کو پرکھنا، اس کو جانچنا کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے، کہتے یہ ہمارے لیے یہودیوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا یہ. اور جو آپ سنتے ہیں نا یقتلون الانبیاء، یہ نبیوں کو قتل کیا انہوں نے. کیوں قتل کرتے تھے؟ یہ مانتے ہی نہیں تھے تم نبی ہو، کیونکہ ان کے ہاں بڑا مسئلہ. اچھا تم نبی ہو تو پھر وہ بھی نبی ہے، وہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں. دیکھیں نا ہمارے لیے کتنی سہولت ہے. آج ایک بندہ کہتا ہے میں نبی ہوں، ہم کہتے ہیں تو نہیں ہے بھائی، تو پاویں آسمان زمین ملا دے تو نبی نہیں ہے، تو جو مرضی کہہ لے تو نبی نہیں ہے. ہمارے پاس دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، ہم کہہ ہی نہیں سکتے کوئی بات. لیکن یہودیوں کے پاس اب عیسیٰ علیہ السلام معجزات دکھائی جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نبی نہیں ہو، تم نبی نہیں ہو. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو ان کی کنفیوژن کی؟ وہ بےچارے ساری زندگی کنفیوز رہے ہیں، نبی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اس وجہ سے کئی انبیاء ان کے ہاتھوں سے قتل بھی ہو گئے. جیسے آج کوئی بندہ کہہ دے تم نے مسلمہ کذاب کو مارا، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، وہ بھائی جھوٹا نبی تھا. اسود انسی کو مارا، جھوٹا نبی تھا. ان کے ہاں وہ ان کو نبی سمجھ کر نہیں مارتے تھے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی اٹیمپٹ کیے ہوں انہوں نے جن کو وہ نبی سمجھتے تھے، پھر بھی ان کو مار دیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی نبی نہیں مانتے تھے، پھر انہوں نے ان کو سولی چڑھوایا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یقتلون الانبیاء والا جو مسئلہ ہے نا، وہ ان کے لیے بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کرتا. اس لیے انہوں نے کہا عمر اگر یہ آیت ہمارے پاس ہوتی ہم اس کو عید مناتے. ہم جن مسئلوں کے اندر پھنسے رہے ہیں وہ مسئلے تو اللہ نے ختم کر دیے. الیوم اکملت لکم دینکم. نیا مسئلہ بھی آئے گا تو وہ بھی شریعت ہی حل کرے گی. علماء اور ربانیین ان کے احبار اپنی طرف سے فتوے دیتے تھے، اپنی طرف سے فتوے دیتے تھے. ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ آیت بہت اہم آیت ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی. یہ یوم عرفہ والے دن یہ آیت نازل ہوئی. حضور نے خطبہ دیا اور خطبے کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع فرمایا. ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ آپ نے ظہر اور عصر 2 رکعات پڑھائیں. پھر آپ نے وقوف عرفات کے لیے جبل رحمت کے دامن میں، آپ جبل رحمت کے اوپر نہیں چڑھے. لوگ چڑھتے ہیں جبل رحمت کے اوپر، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سنت طریقہ ہے. حضور جبل رحمت کی ایک سائڈ پر جو کہ خانہ کعبہ والی سائڈ ہے، حضور وہاں پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف چہرہ فرما کر آپ نے وہاں پر دعا کی، قبلہ رخ ہو کر آپ نے دعا کی اور ایک لمبی دعا آپ نے کی. سورج غروب ہونے تک، پھر اس کی زردی ہوئی، پھر جب وہ بالکل ٹکیا اس کی ختم ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں. فجر کے بعد آئے تھے اور سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلے. مغرب اور عشاء کی نماز عرفات میں نہیں پڑھی اور اب آپ جا رہے ہیں مزدلفہ کی طرف. منا سے عرفات آئے تھے، اب عرفات سے مزدلفہ کی طرف رات گزارنے کے لیے حضور جا رہے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ حضور جو ہے چونکہ مجمع تھا، عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے پیارے پیغمبر یہ فرما رہے تھے السکینہ السکینہ، لوگوں آرام سے، وقار سے. لوگ کچھ جلدی کر رہے ہوں گے تو حضور کا یہ جملہ وہاں پر احادیث میں موجود ہے السکینہ السکینہ،
آرام سے جاؤ، آرام سے جاؤ، سکینت کے ساتھ جاؤ، وقار کے ساتھ جاؤ۔ مزدلفہ میں آپ پہنچے ہیں، آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھی ہے، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعتیں، اور حضور پھر وہاں پر سو گئے۔ ثم اضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی طلع الفجر، حضور پھر فجر کے طلوع ہونے تک سوئے رہے۔ طلوعیں 2 ہوتی ہیں، ایک سورج کا طلوع ہونا ہوتا ہے، ایک فجر کا طلوع ہونا ہوتا ہے۔ جو ہماری فجر کی نماز ہے وہ فجر کے طلوع پر ہوتی ہے، سورج کے طلوع پر دن کا آغاز ہوتا ہے، یعنی صبح ہوتی ہے، دن ہو جاتا ہے۔ حضور فجر کی طلوع پر اٹھے، اس کا مطلب یہ ہے حضور نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ تو علماء نے یہاں پہ لکھا کہ مزدلفہ میں تہجد کی نماز نہیں ہے، وہاں آرام کرنا ہے، کیونکہ اگلا جو دن ہے وہ بڑا مشکل دن ہے، بڑا سخت دن ہے 10 ذی الحجہ کا، اس میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے مزدلفہ میں تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور تھوڑا تاخیر سے پڑھی، حتیٰ تبین لہ الصبح، یہاں تک کہ تھوڑی سی روشنی ہو گئی، تھوڑا سا یعنی لیٹ آپ نے فجر کے بالکل اندھیرے میں نہیں پڑھی، تھوڑا سا لیٹ پڑھی۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز، صبح فجر کی نماز وہیں پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ مشعر حرام آ گئے، پھر آپ نے وہاں پر بھی دعائیں کی، قبلہ رخ ہو کر مزدلفہ میں بھی آپ نے کچھ دیر دعائیں کی، اور پھر جب سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول وہاں سے روانہ ہو گئے اور آپ منا چلے گئے۔ اب یہ والا دن ہے 10 ذی الحجہ کا، 9 ذی الحجہ عرفات میں، اب 10 ذی الحجہ کی جو رات ہے یہ ہو گئی مزدلفہ میں، اور اب حضور جا رہے ہیں منا میں۔ اب آج کا جو دن ہے اس میں 4 بنیادی کام ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے رمی الجمرات، جو جمرات ہیں ان کو رمی کرنا، ان کو کنکریاں مارنا۔ پھر آپ نے یہاں پر کچھ خطبات بھی دیے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر رمی کے بعد قربانی ہوتی ہے، قربانی کے بعد طواف ہوتا ہے، طواف افاضہ ہوتا ہے، درمیان میں حلق ہوتا ہے، سر وغیرہ اپنا بال وغیرہ کاٹنا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہیں، اسے یوم النحر کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جائے تو 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں، 9 کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10 کو یوم نحر کہتے ہیں، اور جو اگلے دن ہیں ان ایام تشریق کہتے ہیں۔ 11، 12، 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں، یہ سارے حج کے دن ہیں۔ تو وہاں سے جب مزدلفہ سے حضور نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آ کر آپ جو بڑا جمرہ ہے جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس کے پاس آتے ہیں، اور وہاں پر آپ 7 کنکریاں، یہ مزدلفہ سے آپ اٹھا سکتے ہیں، منا سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ نے وہ 7 کنکریاں ماری۔ کتنی ہیں؟ بالکل چھوٹی چھوٹی، جیسے مٹر کا دانہ ہوتا ہے جو 2 انگلیوں میں آ جائے، شہادت والی اور انگوٹھے کے درمیان میں 2 انگلیوں سے پکڑ کر آپ نے کنکریاں ماری، اور ہر کنکری مارتے ہوئے آپ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ہمارے ہاں مشہور کہتے ہیں یہ وہ شیطان ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ وہ شیطان نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے لیکن وہ شیطان کی علامت میں سے ہے، شیطان کی علامت میں سے ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک مجسمہ بنائیں اور آپ اس کو آگ لگا دیں، آپ اس کا منہ کالا کر دیں، آپ اس کو جوتے ماریں، اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں ہے نا، لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ لگے کہ صحیح وال سے میرا مجسمہ بنا تو اس کو محسوس تو ہوگا نا۔ تو شیطان کے نا یہ مقامات ہیں کہ جن مقامات پر وہ ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے آیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو پتھر مارے تھے۔ سارا حج جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہل و عیال اور اہل بیت کے ارد گھومتا ہے۔ مقام ابراہیم، خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، صفا مروہ بی بی ہاجرہ نے کی، زمزم سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جاری ہوا، اور جمرات ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری ہیں۔ تو یہ سارا فیملی ابراہیم علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے سارا حج۔ تو یہ علامت ہے ویسے شیطان کی، تو چڑھتی تو اس کو ہے، دکھ تو اس کو ہوتا ہے کہ مارنے والا تو شیطان کو مار رہا ہے نا، سمجھ کر کہ یہ شیطان کی علامت ہے، تو اس کو علامت کے طور پر لینا چاہیے۔ باقی اس کو بڑے وقار کے ساتھ
وہ جو حرکتیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اس پر یہ حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر نے جب آپ نے کنکریاں ماری نا تو اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر، اور حضور نے نا کنکریاں ماری ہیں سواری کے اوپر بیٹھ کر، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، حضور نے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے کنکریاں ماری، سارا حج حضور نے اونٹ پر کیا ہے۔ وجہ صحابہ جو 1,20,000 ساتھ میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے حضور کا حج دیکھنا ہے، جیسے پیارے پیغمبر کرے کہ ہم نے ویسے کرنا ہے۔ اب اتنے ہجوم میں حضور کا نظر آنا وہ اونٹ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، آسان نہیں۔ آپ نے طواف بھی اونٹ پر کیا بیٹھ کر، تو حضور دکھانا چاہتے تھے کہ بھئی دیکھو میں ایسے کر رہا ہوں، تو رمی بھی آپ نے اونٹ پر کی۔ یہ روایات ملتی ہیں، بچوں کو بوڑھوں کو آپ نے پہلے بھیج دیا تھا، اب بچوں کو بھی بوڑھوں کو بھی اور خواتین کو بھی پہلے بھیج سکتے ہیں، لیکن رمی جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی ہوگی، وہ بعد میں ہوگی۔ اچھا، تو ابھی حضور نے رمی کی، رمی کے بعد حضور نے نا وہ کنکریاں دکھائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جب کنکریاں لے کر آئے تھے نا آپ کے پاس، تو آپ نے وہ کنکریاں ہاتھ میں پکڑی اور لوگوں سے کہا بِأَمْثَالِ هَٰؤُلَاءِ، لوگوں اس کے مطابق کنکریاں ہونی چاہیے، یہ حضور نے دکھائی ہیں، کیونکہ آپ حج کروا رہے ہیں، آپ لیڈر ہیں، رہنما ہیں۔ اور ساتھ میں حضور نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، لوگوں دین میں غلو سے بچو، دین میں غلو نہیں کرنا، بڑھانا نہیں ہے۔ مثلا بڑھانا کیا ہے؟ اے شیطان انہوں بڑا پتھر مارو، یہ غلو ہے۔ اچھا، اب یہ شیطان ہو چاہے چھوٹی کنکری، لیکن اس کو مختلف سٹائل سے مارنا اور گالی گلوچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ غلو ہے۔ پیارے پیغمبر نے منع فرمایا، اور اس موقع پر آپ نے منع فرمایا، کنکری آپ نے دکھائی، کہا یہ کنکری ہے، اس میں غلو نہیں کرنا، جو چیز جتنی ہے اس کو وہیں پہ رہنے دینا ہے، دین میں بڑھانا اور کم کرنا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی، انہوں نے دین میں غلو کیا، دین میں غلو کیا، زیادتی کی، تو تم نے یہ کام نہیں کر۔ اب یہ کیا ہے؟ حضور مرحلہ با مرحلہ سکھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ سکھا، اس لیے میں نے آپ سے کہا ضروری نہیں کہ ہر چیز ایک ہی خطبے میں ہو، چونکہ یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، 5 دن ہے، حضور نے مختلف مقامات پر مختلف چیزیں بیان فرمائی، صحابہ کی تربیت کی۔ اسی جگہ پر حضور نے یہ اعلان کیا، فرمایا لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، لوگو حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ، مجھے نہیں پتا کہ میں اس حج کے بعد دوبارہ کبھی حج پر آؤں گا، سیکھ لو مجھ سے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم اعلان تھا پیارے پیغمبر کا کہ سیکھ لو۔ تو یہ حج کا جو جیسے نماز آپ نے دکھا کر پڑھی نا صحابہ کو، صلوا کما رأیتمونی اصلی، حج بھی اللہ کے رسول نے دکھا کر کیا ہے سارے کا سارا۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، نماز آپ نے ممبر کے اوپر چڑھ کر پڑھ کے دکھائی ہے صحابہ کو، ممبر کی تیسری سیڑھی پر، تاکہ مسجد میں جتنے لوگ ہیں وہ سب دیکھ لیں حضور کو نماز پڑھتے ہوئے۔ روزہ آپ نے رکھ کر دکھایا ہے، زکوٰۃ آپ نے صحابہ کے زمانے میں لے کر دکھائی ہے، اور حج بھی آپ نے خود کر کے دکھایا، اور آپ نے اعلان فرما دیا یہ میرا آخری حج ہے، اس کے بعد میرا حج نہیں ہونا، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بہت سارے سوالات بھی کیے تھے اس موقع پر۔ اب یہاں سے جب آپ نکلے نا، تو اب یہاں سے آپ نے جانا ہے مینا، یعنی قربانی کے لیے منحر پر جانا ہے، جہاں پر آپ نے قربانی کرنی ہے۔ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید آپ کے ساتھ، حضرت اسامہ بن زید نے نکیل پکڑ رکھی ہے، حضرت بلال نے حضور کو دھوپ سے سایہ کر رکھا ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور حکم بیان فرمایا، آپ نے فرمایا ان امر علیکم عبد مجدع اسود یقودکم بکتاب اللہ، لوگوں اگر تمہارے اوپر ایسا غلام جو کہ حبشی ہے، یعنی سیاہ رنگ کا غلام، مراد اس سے حبشی ہیں، حبشہ کے لوگ، سیاہ رنگ کا غلام تمہارے اوپر حکمران بنا دیا جائے، یقودکم بکتاب اللہ، لیکن وہ فیصلے اور قانون اور نظام اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے، فاسمعوا لہ واطیعوا، تو تم نے اس کی بات سننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ وہ فیصلے کیسے کر رہا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ تو اہمیت جو ہے نا وہ قرآن و سنت کی ہے،
اہمیت شخصیت کی نہیں ہے. یعنی اس کا الٹا آپ یہ کر لیں کہ تمہارے پاس ایک اعلیٰ نسب کا خوبصورت کوئی حکمران ہو لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے نہ کر رہا ہو تو اس کی اطاعت نہیں کرنی. نسل، شخصیت اس کو دیکھ کر نہیں کرنا. یقودکم بکتاب اللہ، اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے تو پھر تم اس کے ساتھ چلنا، اس کی اطاعت کرنا. یہ بھی آپ نے وہاں پر فرما دیا. اب آپ آ گئے منہر، اس جگہ پر جہاں پر حضور نے قربانی کی. تو حضور نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح فرمائے. 100 اونٹ، یہ 100 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے تھے. اچھا اس کو بھی سمجھ لیں 100 اونٹ کہاں سے آئے؟ حضرت علی نے وہاں پر جہاد کیا تھا یمن میں، ان کو مال غنیمت ملا وہاں پر. اب اصول یہ ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے جو 5واں حصہ جسے خمس کہتے ہیں وہ 5واں حصہ پیارے پیغمبر کا ہے، وہ 5واں حصہ رسول اللہ کا ہے. اور جو 4 حصے ہیں وہ فوجیوں میں، مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہے مال غنیمت کی. 5واں حصہ جو ہے وہ حکومت کو جاتا ہے، حکمران کو جاتا ہے، رسول اللہ کو جاتا ہے. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، سورۃ انفال میں، سورۃ توبہ میں. اب وہ جو 100 اونٹ ہیں وہ حضور کا خمس ہے، وہ اللہ کے رسول کا خمس ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضور کے پاس تو اتنا پیسہ تھا ہی نہیں کہ 100 اونٹ کہاں سے آ گئے. تو یہ جہاد کی برکت سے آئے تھے، خمس آیا تھا اور حضور نے 100 کے 100 ہی ذبح کروا دیے. آپ چاہتے تو اس کو بچا بھی سکتے تھے، آپ نے سارے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے. اس کو آپ ملائیں اس کے ساتھ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، اب آپ اس کوثر کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں اور نہر کریں. نہر قربانی نہیں، نہر کریں. نہر کیا ہوتا ہے؟ اونٹ نہر ہوتا ہے، اور جو بکرا ہوتا ہے اور بڑا جانور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اضحیہ، وہ قربانی ہوتی ہے، اسے قربان کرتے ہیں نا. نہر کہتے ہیں کھڑے جانور کو ذبح کرنا. اونٹ کیا ہوتا ہے؟ کھڑا، اس کے آپ مارتے ہیں یہ حلق کے نیچے، گردن کے نیچے، اسے ذبح کر، اسے کہتے ہیں نہر. اور گائے کو اور بکرے کو آپ لٹا کر، اسے کہتے ہیں ذبح کرنا. ذبح الگ ہوتا ہے، نہر الگ. اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، آپ شکر کے طور پر کیا کریں؟ نہر کریں. عید کے موقع پر حضور ذبح کرتے تھے. کیا ذبح کرتے تھے؟ 2 مینڈے چھترے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے یا امت کی طرف سے. ٹھیک ہے نا. تو نہر حضور نے کیا ہے حج کے موقع پر. ایک امت کی طرف سے آپ کرتے تھے، ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے، ایک امت کی طرف سے کرتے تھے. اب نہر میں حضور نے 100 اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. آپ نے ثمرہ بھی دیکھ لیا نا، 23 سال کی دعوت کا پھل. اور پھر شکرانے کے طور پر حضور نے 100 اونٹ ذبح کیے. اور جو نماز ہے نا یہاں پر سورہ کوثر کے اندر، وہ کون سی نماز ہے؟ فصلی لربک. کون سی نماز ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے. وہ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تھوڑی ہے، وہ تو پڑھنی. حضور ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، اب آپ تہجد کی نماز پڑھیں. اور حضور نے پھر ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھی، کبھی نہیں چھوڑیا. شکر کے طور پر تہجد ہوتی ہے شکر کے لیے، اور نہر ہوتا ہے شکر ادا کرنے کے لیے. 100 اونٹ حضور نے ذبح کیے. اچھا 100 میں سے 63 اونٹ اللہ کے رسول نے خود ذبح کیے. اب ایک انسان ہے، تھک جاتا ہے انسان. 63 اونٹ یعنی نہر کیے. باقی کام تو صحابہ کرام نے کرنا ہوگا، کھال وغیرہ، گوشت وغیرہ اس کا بنانا. جو نہر کیا ہے نا حضور نے، وہ 63 اونٹوں کو نہر کیا پیارے پیغمبر نے. باقی کتنے رہ گئے؟ 37 اونٹ. آپ نے حضرت علی سے کہا علی تم یہ باقی جو ہے نا وہ تم ذبح کر دو. حضرت علی نے ذبح کر دیے. اچھا یہ سارے کے سارے پیارے پیغمبر اور غالباً حضرت علی کی طرف سے تھے. آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی تھی وہاں پر، بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کی. یہ حضور کی طرف سے تھا، یہ شکر کے طور پر تھا. صحابہ کرام کی طرف سے بھی نہیں تھا. صحابہ ایک ایک اونٹ کے اندر 7 کے 10 حصہ ڈالا ہوا تھا. انہوں نے اپنی اپنی قربانیاں کی سب نے. یہ 100 جو ہیں یہ پیارے پیغمبر کے ہیں. ٹھیک ہے. 63 حضور نے ذبح کی. اچھا 63 کیوں ذبح کیے؟ اچھا بڑی پیاری بات لکھی ہے. حضور کی عمر کتنی؟
63 سال. ہر ایک سال کا ایک اونٹ شکرانے کے طور پر اللہ کے رسول نے ذبح کیا ہے. جتنی آپ کی زندگی اتنے اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے شکر کے طور پر یہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے. میری 63 سال ہی عمر ہے. اب اس میں بھی اشارہ ہے حضور کی انتقال کی طرف کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, اس میں بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے, تو 63 اونٹ, 10 بھی ثابت ہیں, 7 بھی ثابت ہیں. 7 کی روایات بھی ملتی ہیں اونٹ میں اور 10 کی روایات بھی ملتی ہیں اونٹ میں. نہیں, حج تو ہر نبی نے کیا, ہر نبی نے حج کیا ہے. پیارے پیغمبر کی حدیث موجود ہیں. حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں, یوشع علیہ السلام آ رہے ہیں, تو وہ روایات موجود ہیں. ہر نبی نے حج کیا ہے, کوئی نبی بغیر حج کے نہیں رہا. خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا لیکن وہ مسمار ہو گیا ہوا تھا. اچھا, یہ میرے ذہن میں نہیں ہے جی. اچھا, اب وہ 100 اونٹ جب ذبح کیے نا, اب اس سے گوشت کا کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان 100 اونٹوں میں سے سب سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر ایک ہانڈی تیار کرو, یا بعض روایت میں ایک بوٹی لے کر. اب 100 بوٹیاں ہو گئیں, ان 100 بوٹیوں کو تیار کیا گیا, ان کا کھانا بنایا گیا, اور اس کھانے میں سے پیارے پیغمبر نے کھانا کھایا, اس کا شوربہ آپ نے پیا, باقی سارا آپ نے تقسیم کروا دیا. حاجی تھے, لاکھوں لوگ تھے, آپ نے ان کو تقسیم کروا دیا گوشت. اچھا, یہاں سے نا علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا ہے. علماء نے کہا کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے ہماری عید کا, اس میں سے کھانا لازمی ہے. یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ سارے کا سارا ہی میں آج اللہ راج کے تحت میں بانٹتا ہے. حضور نے میں کلو, یہ دن کھانے پینے کے, ایام الاکل, یہ کھانے پینے کے نہیں, کھاؤ پیو. تو علماء نے کہا کہ کم از کم, یہ عرب کا فتویٰ ہے, کم از کم 250 گرام. کتنا ہوتا ہے؟ 1 پاؤ. 1 پاؤ اپنی قربانی میں سے کھانا یہ لازمی ہے. 1 پاؤ. آپ چاہے 1-2 بوٹیاں رکھ لیں کہ یار یہ ہماری قربانی چلو یہ ہم کھائیں گے, باقی سارا آپ تقسیم کر دیں. اچھا, دوسرا انہوں نے کہا کہ کتنا آپ تقسیم کرنا ضروری ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی سارے میں رکھ لیتا ہوں, تقسیم ہی نہیں کرتا. اس پر بھی علماء نے کہا نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کم از کم 250 گرام 1 پاؤ لازمی ہے تقسیم کرنا, کیونکہ دوسروں کو بھی ملے آپ کی قربانی میں سے. جو اصل مقصد ہے سب کو کھانا کھلانا ہے. تو اب یہ 2 صورتیں ہیں, چاہے تو سارے کا سارا رکھ لیں, 1 پاؤ لازمی صدقہ کریں, چاہے تو سارے کا سارا دے دیں, 1 پاؤ لازمی خود کھائیں, یہ سمجھ کر کہ یہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی کی. تو یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے. یہ یوم النحر. اب یوم النحر والے دن جو آپ نے خطبہ دیا, اس میں بھی پچھلے والے ہی الفاظ ہیں, ملتے جلتے ہیں, اس لیے ہم نے وہ والا حصہ لیا ہے. حضور نے فرمایا الا هل بلغت, لوگوں میں نے پہنچا دیا ہے. قالوا نعم, لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا اللہم اشہد, اللہ تو گواہ ہو جا. پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, فرمایا جو یہاں پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ میرا یہ جو پیغام ہے وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے. جن تک پیغام نہیں پہنچا ان تک پیغام پہنچانا تمہارا کام ہے جو یہاں موجود ہے. یہ آپ نے حکم دیا. اور پھر آپ نے فرمایا یہ آپ کا حکم ہے, فرب مبلغ او عام سامعین, آپ نے فرمایا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ ان کو پیغام دیں گے نا تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں. تو آپ نے فرمایا جو مبلغ ہوتا ہے, تبلیغ کرنے والا, بعض اوقات جو مبلغ ہوتا ہے جس کو تبلیغ کی جا رہی ہوتی ہے وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے. آپ ایک بندے کو دعوت دے رہے تھے, او ماشاءاللہ سیدھی لائن تے لگ گیا, اپا ہوتے تھے اتھی کھلوتے, تو وہ کہتا ہے, وہ آپ کو بھی کہتا ہے پھر انہوں نے یار آپ بھی آیا کرو, آپ نے تو مجھے اس لائن پہ لگایا ہے. تو یہ دعوت کا جو کام ہے کرتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, بڑی پیاری بات ہے, ان کے استاد پڑھا رہے تھے,
امام علی بن مدینی رحمہ اللہ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایسی کلاس میں ذکر کیا کہ کاش کوئی بندہ احادیث کا ایسا مجموعہ تیار کرے جو صرف صحیح روایات پر مبنی ہو، جس میں صرف صحیح روایات ہوں۔ ابھی تک اس وقت تک کوئی ایسا مجموعہ نہیں تھا۔ اب امام بخاری ایک شاگرد ہیں، طالب علم میں سامنے بیٹھے ہیں، 15-16 سال عمر ہے، سن رہے ہیں، ذہن میں بات بٹھا لی کہ یہ کام میں کروں گا۔ 16 سال لگے امام بخاری کو، 16 سال میں انہوں نے پھر یہ ایک مجموعہ تیار کیا جسے ہم صحیح بخاری کہتے ہیں۔ استاد نے تو بات ہی کی ہے نا، تو سارا جو ہے وہ آگے ذہن میں بیٹھ گئی وہ بات۔ تو اس طرح یہ جو تبلیغ ہے، یہ آگے دعوت جو ہے وہ دیتے رہنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا فلا ترجعوا بعدی کفارا، میرے صحابہ میرے بعد کفر میں واپس نہ لوٹ جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو، قتل و غارت کرو، یہ کام نہ کرنا میرے بعد۔ پھر حضور نے فرمایا الزمان قد استدار کہیئتی یوم خلق السماوات والارض، فرمایا زمانہ جو ہے نا وہ دوبارہ اپنی اصل پر آ گیا ہے، جس طرح وہ شروع ہوا تھا جب اللہ نے آسمان و زمین بنائے تھے۔ ذرا بات کو یہ تھوڑے سے مشکل ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ فرمایا جو زمانہ اپنی اصل میں تھا، فطرت پر تھا، روٹین میں تھا، نیچرل تھا، آج دوبارہ زمانہ اپنی اسی حالت میں آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ زمانہ درست تھا، پھر اس کو خراب کر دیا گیا، پیارے پیغمبر پھر اس کو پہلی پوزیشن میں لے کر آئے ہیں۔ یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے، یہ نبیوں کا کام۔ ہم نے شروع میں پڑھا، حضور نے فرمایا آج سے جاہلیت ساری، تو جاہلیت کیا تھی؟ یہ اس فطرت میں تبدیلی تھی۔ اب وہ جو تبدیلی تھی وہ ختم کر کے دوبارہ اس کو اصل حالت میں لے کر آئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندے کی نماز ہے، وہ پہلے صحیح پڑھتا تھا، بعد میں نماز خراب ہو گئی، اب آپ کہتے ہیں یار نماز درست کر لو اپنی، آپ نے پھر اس کی نماز درست کر دی، تو آپ اس کو اصل حالت میں لے آئے۔ اب یہاں پر جو حضور نے مثال دی ہے نا، وہ آپ نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، لوگوں سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہے، سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہے، اور 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب ہے، جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں رجب۔ اچھا اب اس میں کون سی ایسی کوئی بات ہے کہ جو حضور فرما رہے زمانہ جو ہے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا ہے؟ تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے عرب والے جو تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ نا حرمت والے مہینوں میں تبدیلیاں کیا کرتے تھے۔ ان کا دل کرتا تھا کہ یہ اگر محرم کا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا ہے اور انہوں نے کوئی لڑائی کرنی ہے، کوئی جنگ کرنی، تو کہتے تھے یہ محرم نہیں ہے، یہ جمادی الاولی ہے، جمادی الاولی کی جگہ پر محرم آئے گا۔ یہ مہینوں میں ہیر پھیر کیا کرتے تھے، مہینوں میں ہیر پھیر کیا کرتے تھے، یہ ان کا بڑا مسئلہ تھا۔ یہ اپنی مرضی سے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے، آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ اب وہ جو پہلا طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ 12 مہینے 4 حرمت والے، اور وہ فکس یہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد بھی یہی طریقہ چلے گا۔ اب وہ والا جو طریقہ ہے عرب والا، مشرکین عرب والا، کہ وہ بدلتے رہتے ہیں حرمت والے مہینوں کو، وہ ختم ہو گیا۔ اس نظام کو جو انہوں نے کھڑا کر رکھا تھا اللہ کے رسول نے ختم کر دیا۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ زمانہ جو ہے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، انبیاء کرام جو ہے وہ یہی کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جاہلیت جو ہے وہ بہت سارے نئے کام گھڑ لیتے ہیں، پیدا کر لیتے ہیں، اور وہ ہمارے اوپر تھوپ دیتے ہیں، اور پھر انبیاء کرام آتے ہیں پھر اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھ لیں، آج میں اگر آپ سے پوچھیں تو آج کیا تاریخ ہے؟ 17 مہینے، اسلامی مہینے کی کیا ہے؟ ہاں، تو ہم جو ہے ہمارا بھی زمانہ بدلا ہوا ہے ذرا، ہم ان 12 مہینوں کی بجائے ان 12 مہینوں پر ہیں۔
ہم ہجری سال کی بجائے عیسوی سال پر زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے ہمیں مجبور کر دیا, ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ ہم اپنی جو تاریخ ہے, جو نیچر ہے, جو نیچرل ہے, جو فطرت ہے, جو دین ہے, ہمارا دین ہمارے اسلامی 12 مہینوں کے مطابق ہے. اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں ہمارا دین جاتا ہے. اس کو تو آپ سمجھتے ہیں نا, ہماری عید جاتی ہے, ہمارا رمضان جاتا ہے, ہماری عیدیں جاتی ہیں, ہمارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. ہمارا تو سارا نظام جو ہے وہ قمری کیلنڈر کے اوپر ہے. انہوں نے ہمارے اوپر شمسی کیلنڈر کو تھوپ دیا ہے اور ہم بھی اسی زندگی میں گزار رہے ہیں. تو ایک تبدیلی انہوں نے کر رکھی تھی, ایک تبدیلی وہ ہے اب جو ہے حرمت والے مہینے گزر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جی چھٹیاں گزر رہی ہیں اس وقت بچوں کی, گرمی کی چھٹیاں جا رہی ہیں, جون جولائی اگست ہے, گرمی میں چھٹیاں, حالانکہ یہ حرمت والے مہینے تھے. ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, حرمت والے, کسی کو نہیں پتا حرمت والے مہینے. تو یہ ہے زمانے کو بدلنا, اور انبیاء کرام جو ہیں وہ اس کو دوبارہ سے صحیح والی کنڈیشن میں لے کر آتے ہیں. یہی وہ موقع ہے جب حضور نے فرمایا تھا کسی عربی کو اجمی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. نہ گورے کو کالے پر ہے, نہ عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل ہے. یہ بھی آپ نے اسی جگہ پر, الا ان ربکم واحد, لوگوں تمہارا رب ایک ہے. ہاں اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف تقوی ہے. الا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسی جگہ پر حضور نے فرمایا قد یئس الشیطان, شیطان جو ہے نا وہ مایوس ہو گیا ہے. وہ مایوس ہو گیا ہے کس چیز سے؟ بِأَن يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ, کہ تمہاری اس زمین پر اس کی عبادت کی جائے, شیطان کی عبادت کی جائے. شیطان مایوس ہو گیا, یعنی پیارے پیغمبر کا کام, آپ کا یہ پھل, یہ ثمرہ دے کر شیطان مایوس ہو. بڑی کوشش کی اس نے, سراقہ بن مالک کی شکل میں خود آ گیا بیچارہ لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں, خود پہنچا. کتنی اس نے کوششیں کی پیارے پیغمبر. آپ نماز پڑھے مسجد نبوی میں تو انگارہ لے کر آگ کا حضور کو جلانے کے لیے آ گئے. تو آج جب اس نے دیکھا سارا منظر حج ہو رہا ہے تو اس نے کیا ہونا ہے؟ مایوس ہی ہونا ہے نا. حضور نے فرمایا یہ تو مایوس ہو گیا ہے, یہ اب اس زمین پر اس کی عبادت نہیں ہوگی. وَلَكِنَّهُ, لیکن یہ ذہن میں رکھنا, کچھ یہ کام تم سے کروائے گا, عبادت نہیں کروائے گا اپنی, وہ تو بہت بڑا کام ہے نا. چھوٹے چھوٹے کام یہ تم سے کروائے گا. مما تحاقرون من اعمالکم, جن چیزوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو, چھوٹی چھوٹی بات تم کہتے ہو چھوٹا گناہ ہے, یہ کون سا کو بڑا ہے, صغیرہ ہی ہے. فاحذروا, ڈرنا, بچنا شیطان سے. چلیں یہاں تک ہم کرتے ہیں, ابھی کچھ اور بھی چیزیں ہیں, ہمارا ٹائم مکمل ہو رہا ہے تو کچھ اور بھی چیز. سفر کا مہینہ پتہ ہی ہے آپ کو, یہ جو سفر کا مہینہ بھی جا رہا ہے نا, اس کے والے سے جو نحوست وغیرہ جو کہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, دینی چاہیے, وہ ہمارا بھی موضوع نہیں ہے, تو ہونی چاہیے لوگوں کو تعلیم کہ یہ اس مہینے میں کوئی منحوست وغیرہ, کوئی نحوست وغیرہ نہیں ہے. اچھا ابھی ہماری رہ گئی ہیں اب 2 نشستیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایک اگلی نشست ہے, اس میں انشاءاللہ ہم اس کو حج کو مکمل کر لیں گے, اور لشکر اسامہ, حضرت اسامہ بن زید کو جو حضور نے بھیجا تھا اس کو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. اس سے اگلی نشست میں جو ہے وہ حضور کا انتقال ہے اس دنیا سے, آپ کی وفات کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. ویسے میں وفات کا ذکر کرتا نہیں ہوں, لیکن چونکہ ایک سیرت پڑھی جا رہی ہے تو اس میں ظاہر بات ہے پھر ہم نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی وہ حضور کی وفات کے حوالے سے ہوگی. اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ اسناد تقسیم کریں گے ہم انشاءاللہ. تو میرا یہ تھا پروگرام کہ آپ لوگ اپنے اسناد کے حوالے سے اپنے کم از کم نام ہمیں لکھوا دیں, پہنچا دیں, تاکہ ہم آپ کے نام کی سند بنا دیں. تو سند دینے کے 2 طریقے ہوں گے, یا تو ہم جمعہ کے بعد دیں گے آپ کو اسناد استاد محترم کے ہاتھوں سے, یا ہم اسی وقت میں کسی عالم کا پروگرام رکھ کر ان کے ہاتھ سے آپ کو اسناد دلوا دیں گے. یہ 7 اگست کا جو جمعہ ہے نا, یہ اس جمعے میں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس جمعے کے حوالے سے. اس پر ابھی ہماری میٹنگ نہیں ہوئی, ہو جائے گی انشاءاللہ, وہ آپ احباب کو پتہ لگ جائے گا. یا تو شام کو اسی وقت کوئی عالم آئیں گے وہ آپ کو اسناد دیں گے, یا جمعے میں جو بھی ہمارا طے ہو گیا.